فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ پروردگار عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس پروردگار کا جس نے بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور یقیناً ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ایک بار پھر پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے، کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہونے والی ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب اعزاء اقربا ایسے تھے کہ جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اور انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے، اور ہم میں سے شاید بعض ایسے بھی ہوں گے جو شاید اگلا رمضان جنہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ خدا سے یہی دعا ہے پروردگار ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنا نصیب ہو، اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونا بھی پروردگار عالم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اذان گرامی، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ سب جانتے ہیں، پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان ہم نے آپ پر روزے کو اسی طرح سے واجب کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے آپ سے پہلے والی امت پر روزوں کو نازل کیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ آپ سب متقی بن جائیں۔ تو ماہ رمضان انسان کے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے، ماہ رمضان انسان میں تقوی کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، لہٰذا بہت ضروری ہمارے لیے کہ ہم اس مہینے کی معرفت کو حاصل کریں، اور اس مہینے کو اس طرح سے اس مہینے میں عبادتوں کو انجام دیں جیسا اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جیسا پروردگار ہم سے چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آمادگی اس کے آنے سے پہلے کریں، اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ اگر مہمان اپنے آنے سے قبل اپنی آمد کی اطلاع دے دے تو ہمارے معاشرے میں اس کا دل و جان سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان بھی خدا کا مہینہ ہے، اور وہ اپنے آنے کی خبر ماہ رجب سے ہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان اخروی مہمان ہے ہمارے لیے۔ دنیاوی مہمان کی آمد پر اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں، کہ ایسی تیاری کی جاتی ہے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں دنیاوی مہمان کے لیے اس قدر جب تیاری کی جاتی ہے تو یہ اخروی مہمان ہے، اس کے لیے تو ہمیں اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ یہ رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آمد پر اگر کما حق و تیاری نہ کی جائے تو کس قدر افسوس اور خسارے کی بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے استقبال اور طلب کے لیے دل سے آمادہ ہو کر ذوق و شوق کے ساتھ رمضان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کر کے اہتمام کریں اور تیاری کریں۔ جس طرح ہم اپنے کسی بھی محبوب اور محترم مہمان کی آمد پر اہتمام اور تقدو کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں رمضان کی آمد پر ہمارے لیے ظاہری و باطنی تیاری ضروری ہے، تاکہ ہمارا وہ روحانی رشتہ اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے جڑ جائے، اور ویسے بھی مہمان کی آمد اور ویسے ہی مہمان کی آمد پر تیاری کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنا مہمان ہمارے لیے عزیز اور اہم ہوتا ہے، تیاری بھی اسی لحاظ سے کی جاتی ہے۔ مثلاً ہم گھر صاف کرتے ہیں، فرش کی صاف صفائی کی جاتی ہے، پردے تبدیل کیے جاتے ہیں، گلدستوں سے گھروں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو رمضان کی آمد پر بھی ہمیں ایسے ہی تیاری کرنی چاہیے کہ گھر کی صفائی کی طرح اپنے دل کی صفائی کریں، فرش کی صفائی کی طرح اپنے اعمال اور عقائد کی درستگی اور اصلاح کریں، گھر کو آراستہ کرنے کی طرح اپنے اخلاق اور کردار کو آراستہ کریں۔ اور ہمیں اس مہینے کی اسی لیے بہت قدر بھی کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ اپنے اعضاء و جوارح کو معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے تقدس کو ہم باقی رکھیں، گناہوں سے اپنے کو محفوظ کر کے، اور جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس مہینے کی معرفت حاصل کریں، کہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، خدا کا مہینہ ہے، وہ مہینہ کہ جس میں اللہ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ پہلی، کہ رمضان کی پہلی رات اللہ ان پر نظر کرم کرتا ہے، اور جس پر اللہ نظر کرم کر دے اسے کبھی عذاب سے دوچار نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے یہ اتنا بڑی سعادت اللہ ہمیں دیتا ہے کہ اپنے بندوں پر رمضان کی پہلی رات اللہ نظر کرم کرتا ہے۔
دوسرا انعام، فرشتے اس مہینے کے ہر دن ہر رات بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تیسرا انعام، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے لیے آراستہ کر دیتا ہے۔ چوتھا انعام کا، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں انعام کہا، رمضان کی آخری رات میں پروردگار عالم روزے دار کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ انعامات اللہ اس مہینے میں روزے دار کو عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ رمضان کی ساری نعمتیں ان کے لیے جو حقیقی معنی میں روزے دار ہوں۔ حقیقی معنی میں روزے دار کون ہے؟ جو صرف صبح سے شام تک بھوکا ہو، کیا وہ روزے دار ہے؟ عزیزان محترم، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے، حقیقی روزہ دار وہ ہے کہ جو اس مہینے کو میں نہ صرف یہ کہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، بلکہ واقعی صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہو، بلکہ تمام اعضاء جوارح کا اس نے روزہ رکھا ہو، یعنی اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، بس ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ کچھ تیاریاں ابھی سے ہمیں کرنی چاہیے کہ ابھی چند دن بس ماہ رمضان المبارک میں باقی رہ گئے ہیں، تو اپنے کو ان چیزوں کا عادی بنا لے تاکہ اس مہینے میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے۔ یہ مہینہ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے، پس اپنے بدن کو ابھی سے عبادت کا عادی بنائے، جتنا ہو سکے کہ ہم عبادت ابھی سے کرنا شروع کریں تاکہ رمضان میں عبادت ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ دوسری چیز، وقت کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ٹائم ہمارا موبائل میں انٹرنیٹ پر ضائع ہوتا ہے۔ بس کوشش کریں ابھی سے اپنی اس عادت کو جو ہے وہ ترک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادتوں میں اور جو ہے وہ دوسری چیزوں میں دیں، تاکہ ان تمام چیزوں سے، جو فضول چیزیں ہیں، ان سے پرہیز ہو سکے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے ہم بچیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا کوشش کریں ابھی سے ہی زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ذہن جو ہے وہ عادی ہو جائے اور ہم ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھ سکیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ بس کثرت سے تلاوت کرنے کا خود کو عادی بنائے تاکہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کر سکے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت دیں قرآن کی تلاوت کو، اور خصوصاً تجوید اور صحیح مخرج کے ساتھ کوشش کریں قرآن کی تلاوت کریں۔ اور رمضان المبارک سے پہلے ایک اہم بلکہ سب سے اہم کام جو ہے وہ رمضان المبارک کے احکام کو مستقل جو ہے وہ سیکھنا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے ہم روزہ رکھ سکیں، عبادات کو انجام دے سکیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کے واجبات کیا ہیں، کس چیز سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر پائیں گے، اس طرح سے روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو ہمارے لیے روزے کے احکام کا بھی سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم روزے کے کچھ احکام کو انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے، ابھی جتنا وقت ہوگا اس میں بیان کریں گے، اور اگر کچھ چیزیں باقی رہ جائیں گی تو انشاءاللہ وہ کل یا اگلے جلسے میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو فروع دین کی جو بحث ہے اس میں ہم نے نماز کی بحث مکمل کر لی تھی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو اصل فروع دین ہے وہ روزے کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں، روزے، صوم، عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب کیا ہے؟ شریعت مقدس اسلام میں روزے کا مطلب، صوم کا مطلب یہ ہے کہ مکلف یعنی کہ جس پر روزہ واجب ہے، کھانے پینے سے اور ان تمام چیزوں سے کہ جن کا بیان انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں بیان کریں گے، وہ تمام چیزوں سے پورا دن یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کا حکم بجانے کی خاطر ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ بس روزے کا اصل مقصد مطلب کیا ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جن چیزوں سے اللہ نے پرہیز کرنے کو کہا ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، یعنی کھانے پینے کی تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ روزے کے وقت جو شرعی معیار ہے وہ صبح صادق ہے، اور اس کا پتہ لگانا خود جو ہے وہ مکلف کی تشخیص ہے کہ روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ کہا صبح صادق سے ہی اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب صبح صادق کا وقت جو ہے وہ جب آسمان پر ہلکی سی جو ہے وہ سفیدی چھانے لگتی ہے تو اس ٹائم سے صبح صادق کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے روزے دار کو اطمینان ہونا چاہیے کہ وقت داخل ہوتے ہی اگر اذان شروع ہوئی ہے تو اذان شروع ہوتے ہی اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے،
اور اذان ختم ہونے کا انتظار واجب نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شہر ایسے ہوتے ہیں جیسے ایران وغیرہ میں جو ہماری اصل نماز کا وقت ہے اسی ٹائم اذان ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اذان اہل سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم 10 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ایسے شہر میں ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اذان کا وہی ٹائم ہے جب ہمارا وقت ہوتا ہے، اسی ٹائم اذان ہوتی ہے، تو پھر فوراً اذان کے بعد جو ہے وہ افطار کی جا سکتی ہے. لیکن ہم یہاں پر چونکہ اہل سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ان کا وقت جو ہے وہ ہم سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں 10 منٹ پھر انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ افطار کریں گے. تو یہ کچھ کلی احکام تھے. روزے کی قسمیں، روزہ جو ہے وہ کئی طرح کا ہے. کچھ واجب روزہ ہے جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، مستحب روزہ ہے جیسے رجب، شعبان اور دوسرے ولادتوں پر جو روزہ ہوتا ہے. مکروہ روزہ ہے جیسے عاشور کا روزہ ہے. حرام روزہ ہے جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے اگر کوئی شخص کو معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے ضرر کا سبب بنے گا، نقصان دہ ہے، یا روزے سے اس کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. بس اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے روزہ نقصان دہ ہے یا ہمیں ضرر پہنچنے کا خوف محسوس ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. بس اگر وہ روزہ رکھے گا بھی تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. ایسا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو روزہ رکھیں گے، ہمارا دل نہیں مانتا ہے، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ روزہ ہماری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، تو ان کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ فعل حرام کے مرتکب ہوں گے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ روزہ ہمارے لیے ضرر تو نہیں ہے. اور اس لیے یہاں پر فرق نہیں ہے کہ یہ یقین یا خوف جو ہے وہ ہمیں خود سے حاصل ہو رہا ہے یا ڈاکٹر کے کہنے سے حاصل ہو رہا ہے. جس بھی اعتبار سے اگر ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے یا احتمال بھی ہم دے رہے ہوں، تو بھی جو ہے وہ ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے، بلکہ ڈاکٹر نے نہیں کہا لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، تو وہاں پر ہم روزہ نہیں رکھیں گے. یا مطلب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں روزہ آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے روزہ رکھنا، اور ہمیں ڈاکٹر کی بات پر جو ہے وہ یقین ہے، تو پھر ہم یہاں پر روزہ ہم نہیں رکھیں گے. روزہ جو ہے وہ بیماری پیدا کرنے میں یا اس میں کمی یا زیادتی پیدا کرنے میں کتنا مؤثر ہے، یہ تشخیص کا معیار جو ہے وہ خود انسان پر ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ انسان یہاں پر خود بھی اگر وہ محسوس کر رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو ڈاکٹر کے کہنے سے اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ڈاکٹر کے کہنے سے آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ روزہ آپ کے لیے نہیں صحیح ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھ سکتی ہوں، میں اتنی طاقت ہے مجھ میں کہ میں روزہ رکھ لوں گی، تو یہاں پر آپ پھر ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ اپنی بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہو رہا ہے کہ نہیں روزہ آپ رکھ سکتی ہیں، آپ کو روزہ رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو وہاں پر آپ ڈاکٹر کی بات کو نہیں بلکہ اپنے معیار کو یہاں پر جو ہے وہ قرار دیں گی اور روزہ رکھ سکتی ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر انسان یہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اسے پتا چلے کہ روزہ نقصان ہوا ہے، تو روزہ اس کا وہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا اسے کرنی ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ واجب روزے بہت سارے ہیں، جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہے، قضا روزے ہیں، کفارے کا روزہ ہے، مستحب روزہ جو نظر کی یا عہد کی بنا پر رکھا جاتا ہے، اعتکاف میں 3 دن کا روزہ، یا حج میں جو ہے وہ قربانی کے بدلے اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا ہے تو وہاں پر قربانی کے بدلے میں اسے روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو وہ روزہ بھی واجب روزے میں آتا ہے. روزے واجب کی جو ہے وہ شرطیں ہیں کہ روزہ کس پر واجب ہے، کا وہ بالغ ہو، عاقل ہو، قادر ہو یعنی قدرت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی، غش میں نہ ہو یعنی بیداری کی حالت میں ہو، مسافر نہ ہو یعنی کہ وہ اپنے وطن میں ہو یا جہاں 10 دن کا ارادہ رکھتا ہو اس جگہ پر موجود ہے تبھی اس پہ روزہ واجب ہوگا، لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، اور روزے اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور روزے میں کوئی اس کو حرج نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. تو یہ تمام شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر روزہ واجب ہے. بس اگر کوئی نابالغ ہے، کوئی مجنوں ہے، غش میں ہے، یا روزہ رکھنے سے عاجز ہے یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے،
یا مسافر ہے، یا وہ عورت جو حیض یا نفاس میں ہے، یا وہ شخص جس کے لیے روزہ ضرر کا سبب ہے، ان سب پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک اور اہم مسئلہ کہ صرف کمزوری کی بنا پر روزہ چھوڑ دینا مکلف کے لیے جائز نہیں ہے، کہ کوئی اگر یہ صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ کمزوری میں محسوس کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر وہ روزہ رکھے اور کمزوری اتنی زیادہ ہو کہ اس سے اب برداشت نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ روزے کو توڑ سکتا ہے۔ بس شروع سے ہی صرف اس چیز پر بنا رکھے کہ مجھے کمزوری ہو جائے گی یا مجھے کمزوری ہو سکتی ہے، میں روزہ نہ رکھوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر روزے کی پھر قضا بھی کرنی ہوگی، کفارہ بھی دینا ہوگا۔ آپ روزہ رکھیے، آپ کو جتنی بھی یعنی جتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کو کمزوری نہیں ہو رہی، اس کے بعد اگر آپ کو محسوس ہوا کہ ہاں آپ کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور اب یہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس حصے پر آپ بے شک وہاں پر روزہ توڑ سکتی ہیں، کچھ کھا سکتی ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، بس بعد میں آپ کو اس کی صرف قضا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے، روزہ صحیح ہونے کی کیا شرط ہے؟ کن کا روزہ صحیح ہے؟ کہا روزہ صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا، عاقل ہونا، غش میں نہ ہونا، وہی ساری شرائط ہیں کہ مسافر نہ ہو، حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو، روزے میں نقصان نہ ہو، اور روزہ صحیح ہونے کی ایک شرط روزہ توڑنے والی چیزوں کو ترک کر دے، اور اس کے ذمے کوئی واجب روزہ نہ ہو۔ دیکھیں، یہ شرط جو آئی ہے نا کہ اس کے ذمے کوئی روزہ واجب نہ ہو، یہ شرط اس شخص کے لیے ہے کہ جو مستحبی روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، 1 منٹ۔ یہ مستحبی روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے کہ جو مستحبی روزہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو مستحبی روزہ اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جب اس کے ذمے کوئی روزہ نہ ہو۔ اگر کسی کے اوپر روزے قضا ہیں تو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بلکہ اسے واجب روزہ جو قضا اس کا ہوگیا اس قضا روزے کو رکھنا ہوگا، اور وہ قضا روزے کی نیت سے ہی جو ہے وہ روزہ رکھے گا، تبھی اس کا روزہ صحیح ہے، ورنہ مستحبی روزہ رکھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور سب سے اہم چیز نیت کے ساتھ ہو۔ روزہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب انسان نیت بھی مطلب نیت بھی اس نے کی ہوگی۔ اب نیت کا کیا مطلب ہے اور اس کا وجوب کیا ہے؟ آپ دیکھیے، دوسری تمام عبادتوں کی طرح روزے میں بھی نیت واجب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف جو ہے وہ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کی خاطر ترک کر دے، اور نیت کے لیے جو ہے وہ ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، زبان سے ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی جو ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ صبح سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ہم نے جو ہے وہ سحری کھائی اور ہم نے جو ارادہ کیا تھا وہی ارادہ کافی ہے، یعنی زبان سے ادا کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے اس لیے انسان جو ہے وہ زبان سے ادا بھی کر دیتا ہے۔ جس طرح سے نماز میں بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ ہم نماز ظہر پڑھتے ہیں واجب قربتاً اللہ، یہ نیت جو ہم زبان سے بجا لاتے ہیں، یہ نیت جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ متوجہ ہیں، آپ نماز کے لیے جب کھڑی ہوئی اور آپ متوجہ ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی یہ نیت، آپ کا یہ ارادہ ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی ہم زبان سے کیوں بجا لاتے ہیں؟ تاکہ ایک یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے صحیح نیت کی ہے۔ اسی طرح سے روزے میں بھی ہے، روزے میں انسان کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اطمینان حاصل ہو جائے اس لیے ہم اس کو اپنی زبان پر ادا بھی کرتے ہیں تاکہ ایک یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے نیت کی ہے۔ اب نیت کا وقت کیا ہے؟ جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں تو اس کا وقت کیا ہے؟ تو دیکھیں، مستحبی روزے کے لیے جو ہے وقت بہت طولانی ہے۔ اگر کوئی مستحبی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ صبح سے لے کر، صبح سے کیا بلکہ وہ رات سے، یعنی مثال کے طور پر آج میں نیت کر لوں کہ کل میں روزہ رکھوں گی، تو یہی میری آج کی ہوئی نیت جو ہے وہ کل کے روزے کے لیے کافی ہے۔ تو
پچھلی رات سے لے کر مغرب سے ایک لمحے پہلے تک بھی جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے. یعنی کہ دوسرے دن ہم نے پورا دن کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے اور ایک دم مغرب کا وقت آیا, ہمیں یاد آ گیا کہ ارے یہ تو مغرب کا وقت آ گیا اور میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس روزے کو توڑ دیتا ہے, تو پھر میں کیوں نہ نیت کر لوں. اور اسی لمحے وہ نیت کر لے اذان سے چند لمحے پہلے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ, مستحبی روزے کے لیے. تو وہ نیت اس کے لیے کافی ہے, یعنی وہ اس کا روزہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گا, وہ مستحبی روزے میں شمار ہو جائے گا, کیونکہ مستحبی روزے کی نیت کا وقت بہت وسیع ہے, لاسٹ مومنٹ تک وہ جو ہے نیت کر سکتا ہے. لیکن واجب روزے کے لیے ایسا نہیں ہے. واجب روزے میں ایک جو ہے واجب روزہ ہے جو ماہ رمضان کا روزہ ہے, اور ایک واجب روزہ ہے جو قضا روزہ ہم رکھتے ہیں ماہ رمضان کے بعد. ماہ رمضان کے بعد جو روزہ رکھا جاتا ہے قضا روزہ, وہ بھی واجب ہے, لیکن دونوں کے ہاں نیت میں ٹائم میں فرق ہے. ماہ رمضان کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس میں جو نیت ہے وہ طلوع فجر سے پہلے کرنی ہے, یعنی فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے ہم کو نیت کر لینی ہے. زوال کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے, زوال سے پہلے نیت کر سکتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی بھول جائے, اگر کوئی نیت کرنا بھول جائے یا نہ جانتا ہو, تو وہ اگر زوال سے پہلے جو ہے اس کو یاد آ جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے. اگرچہ بعض علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ روزے کی نیت کر کے روزہ بھی رکھے اور بعد میں پھر اس کی قضا بھی بجا لائے. اگر وہ زوال سے پہلے بھی نیت کرتا ہے تو مثلا مثال کے طور پہ آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں کہ وہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے زوال سے پہلے. زوال کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ اصل نیت آپ کی صحیح ہے ہی نہیں واجب روزے میں. تو کوشش ہی کریں کہ آپ جو ہیں وہ نیت طلوع فجر سے پہلے کر لیں, آپ طلوع فجر سے پہلے نیت روزے کی کر لیں. خوب, بس اگر عمدن کوئی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. جان بوجھ کر اگر کوئی روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن قضا روزے کی جو رکھتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ جو باقی دنوں میں, تو اس میں جو ہے وہ زوال سے پہلے تک بھی وہ نیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو شعبان کے ایام چل رہے ہیں, لاسٹ کے 3 دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اگر وہ سحر میں نہیں اٹھ سکا ہے تو وہ زوال سے پہلے یعنی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے بھی اگر اس کو ابھی اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا اور وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ لے قضا روزے, تو وہ جو ہے وہ قضا روزے کی نیت سے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. تو وہ روزہ جو ہے وہ شمار اس کا ہوگا. زوال کے بعد نیت صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ طلوع, چونکہ روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے, بس نیت کو اس سے. جی علیمہ, ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہیں جی میٹنگ اینڈ ہونے میں. جی ٹھیک جی ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر کل ہم آگے کا کنٹینیو کل رکھیں گے, ابھی جتنا ہو جاتا ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جی 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 تو جی چونکہ جی. روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے, پس نیت کو اس سے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر کرنا مطلب تاخیر نہ کرنا واجب ہے, اور افضل یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لے. بس ہم کوشش یہ کریں کہ ماہ رمضان میں طلوع فجر سے پہلے پہلے نیت کر لے. اگرچہ بہت سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو ایک ساتھ پورے مہینے کی بھی نیت کر سکتے ہیں, کہ ہم جو ہے وہ ایک ساتھ پورے مہینے کی نیت کر لیں کہ پورے ماہ رمضان میں میں روزے رکھتی ہوں واجب قربتاً اللہ. اور پھر بہتر یہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی بائی چانس جو ہے وہ ہماری وہ نیت نہیں ہوئی یا ہم سوتے رہ گئے, تو چونکہ ہم نے شروع سے نیت کی ہوئی ہے تو وہ ہمارا روزہ جو ہے وہ شمار ہوگا. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار پورا شروع میں ہی کر لیتے ہیں نیت, اور پھر اس کے بعد ڈیلی جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے بھی ایک نیت اپنی زبان پر جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں کہ ہم دوسری ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں یا تیسری ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس طرح سے تاکہ ایک یقین حاصل ہو جائے. خوب, اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر طلوع فجر کے وقت جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہ کرے اور بیچ میں نیت کی تجدید کرے تو اس کا روزہ باطل ہے, لیکن اس پر واجب ہے کہ تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے غروب تک پرہیز کرے اور پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کرے. یعنی اگر کوئی شخص طلوع فجر کے وقت جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرے اور پھر جب کچھ وقت گزر جائے پھر نیت کرے, تو پھر اس کا کہا روزہ باطل ہے.
لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ تمام روزہ توڑنے، اب چونکہ روزہ باطل ہو گیا تو اب یہ نہیں انسان کہے کہ چلو اب ہم کھا سکتے ہیں، نہیں، وہ تمام چیزوں سے پرہیز بھی کرے گا اور پھر رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے گا۔ اگر بھولے سے یا جہالت کی بنا پر ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہ کرے اور دن میں اس کی طرف متوجہ ہو اور روزہ توڑنے والی چیز استعمال کر چکا ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور واجب ہے کہ غروب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرے۔ لیکن اگر نیت کی طرف متوجہ ہونے تک اس نے روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال نہیں کیا ہے اور ظہر کے بعد متوجہ ہوا ہے تو بھی روزہ باطل ہے، اور اگر ظہر سے پہلے تو احتیاط واجب ہے کہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے، بعد میں اس کی قضا بجا لائے۔ تو یعنی آپ دیکھیے، آپ تینوں صورتوں میں جو ہے کہا کہ وہ روزہ اس کا کیا ہے، باطل ہے، روزہ اس کو بعد میں قضا بجا لانا ہی ہے، چاہے وہ متوجہ ہوا ہو چاہے وہ متوجہ نہیں ہوا ہے۔ اور اگر متوجہ نہیں ہوا ہے اور یاد آ گیا ہے کہ ظہر کے بعد یاد آیا ہے تو بھی باطل ہے، ظہر سے پہلے بھی یاد آ جائے تو بھی وہاں پر وہ نیت کر کے روزہ رکھے گا، لیکن بعد میں اس کی بہرحال قضا اس کو بجا لانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر مریض جو ہے وہ دن کے کسی حصے میں شفا یاب ہو جاتا ہے تو اس پر تجدید نیت اور اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے ٹھیک ہو جائے، اور یعنی یہاں پر مریض کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ رمضان میں ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی ہے، تو اب وہ اگر جو ہے وہ ظہر کے بعد ٹھیک ہوا ہے تو وہاں پر اس وقت اس پر کوئی روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے ٹھیک ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے تو وہاں پر وہ نیت کر کے روزہ اس دن کا رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیت پر باقی رہنا، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ نیت پر ان کو جو ہے وہ یعنی نیت پر باقی نہیں رہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ واجب روزے میں واجب ہے کہ صبح سے مغرب تک نیت میں باقی رہے، بس اگر روزے کی نیت کر کے پھر وہ توڑنے کی نیت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزے کے دوران روزے کی نیت سے وہ پھر گیا ہے۔ اس طرح کے روزے رکھنے کا ارادہ نہ ہو، اس صورت میں روزہ باطل ہوگا، قضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد کہے نہیں میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، پھر وہ کہے کہ نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ جو آپ کی نیت تبدیل ہوئی ہے نا، یہ آپ کی نیت جو ہے وہ روزے کو باطل کر دے گی۔ آپ نے جس وقت یہ ارادہ کیا نہیں میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، آپ کا روزہ باطل ہو گیا۔ پھر آپ نے بھلے ابھی تک کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر نیت کر لی کہ نہیں میں روزہ رکھتی ہوں، تو آپ کا پھر سے روزے کی نیت کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو چکا ہے، آپ کو اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ بس نیت کو توڑنے کی اگر ہم نیت کرتے ہیں تو روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا۔ یا روزے کی نیت پر باقی رہنے میں مردد ہونا، یعنی ابھی روزہ باطل کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، یہاں احتیاط واجب، یعنی روزہ رکھوں کہ نہیں رکھوں صرف یہ سوچ رہی ہوں میں، اور ابھی میں نے ارادہ نہیں کیا کہ باطل کروں گی، لیکن بس مردد ہوں، تردید میں ہوں، شک میں ہوں کہ رکھوں یا نہیں رکھوں، رکھوں یا نہیں رکھوں، تو یہاں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے کو پورا کرے، بعد میں اس کی قضا بجا لائے گا۔ یعنی آپ کو تردید شک بھی نہیں کرنا، آپ کو رکھنا ہے، آپ فجر سے پہلے نیت کر لیجئے۔ اگر روزے دار ایسے کام کی نیت کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے لیکن ابھی وہ کام انجام نہ دیا ہو تو یہاں بھی احتیاط واجب یہ روزہ مکمل کرے، بعد میں قضا بجا لائے۔ یعنی انسان ایسی چیز کی ارادہ کرے کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، وہ چیز کا صرف ارادہ اس نے کیا ہے، انجام نہیں دیا ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا، احتیاط کی بنا پر اس کو روزہ مکمل بھی کرنا ہوگا اور اس دن کی قضا بھی بجا لانی ہوگی۔ تو ہمیں بہت یہاں پر آپ دیکھیے احتیاط کرنی ہے، یہ نیت میں اس لیے زیادہ اس کو فوکس کر رہی ہوں کہ نیت میں ہی آپ دیکھیے کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف ارادہ کر رہے ہیں کہ چلو توڑ دیں گے ہم بیچ میں روزے کو، ابھی رکھ لیتے ہیں بعد میں توڑ دیں گے، تو یہ ہم نے جو ارادہ بھی کیا ہے توڑنے کا، توڑا نہیں ہے روزے کو، لیکن ہمارا یہ صرف ارادہ کر لینا یہ ہمارے روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا تو ہے ہی ہے، بعد میں آپ کو اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ تو آپ دیکھیے یہ جو کچھ بھی بتایا نا، اس کا تعلق واجب معین روزے سے ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے سے ہے، یا نذر وغیرہ کے روزے سے ہے، مستحبی روزے سے اس کا تعلق
نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے واجب روزے سے مراد ہے۔ اب روزے کو باطل کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کہا کھانا اور پینا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، ہم بستری یہ روزے کو باطل کرتی ہے، منی کا نکلنا یہ روزے کو باطل کرتا ہے، یا جی کفارے کا سوال شاید پوچھا گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سیشن میں بیان کریں گے۔ یا انبیاء، خدا، ائمہ معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینا یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے، پس ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کوئی ایسی قسم نہ کھائیں خدا کی، انبیاء کی یا ائمہ معصومین کی جو ان کی طرف جھوٹی نسبت دے رہا ہے، یا کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو ان کی طرف جھوٹی نسبت دی جا رہی ہو، کوئی حدیث، کوئی ایسی روایت جس پر ہمیں شک ہے کہ یہ فلاں معصوم نے کہی یا نہیں، اور ہم کہہ نہیں انہوں نے کہی ہے، تو وہ روزے کو باطل کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی توضیح دی جائے گی۔ آ، بہت ہی غلیظ گاڑھے غبار کو اپنے حلق تک پہنچانا یہ بھی روزے کو کیا ہے؟ باطل کر دیتا ہے، یعنی جو ایسی غلیظ ڈسٹ ہوتی ہے، جیسے آٹا ہے، جیسے اگر اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو وہ آٹے کی جو ڈسٹ ہے وہ ہمارے حلق میں چلی جائے، یا کوئی دوسرے ڈسٹ ہمارے حلق میں چلی جائے تو روزہ باطل ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اسی طرح سے احتیاط واجب کی بنا پر پورے سر کو پانی میں ڈبونا یہ بھی روزے کو احتیاط واجب کی بنا پر باطل قرار دیتا ہے۔ یا طلوع فجر تک حیض یا نفاس یا جنابت پر عمدن باقی رہنا۔ تو آپ دیکھیے کہ طلوع فجر تک کوئی اگر حیض پر یا نفاس پر یا جنابت پر عمدن باقی رہتا ہے تو اس میں بھی روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل جو ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ 1 منٹ بس رہ گیا ہے، تو بس ایک دو چیزیں اور ہیں۔ عمدن قے کرنا، یعنی کوئی جان بوجھ کر اگر الٹی کرے تو بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں ہے سیال چیز سے حق نہ لینا، یہ چیز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین انشاءاللہ جب بیان کروں گی تو اس میں بتاؤں کہ یہ کیا مراد ہے یہاں پر۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں: کھانا پینا، ہمبستری، منی، انبیاء معصومین اور خدا کی طرف جھوٹی نسبت، غبار غلیظ کو حلق تک پہنچانا، سر کو پانی میں ڈبونا، طلوع فجر تک حیض، نفاس یا جنابت پر عمدن باقی رہنا، عمدن قے کرنا، اور سیال چیز